ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنا دیا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کوئی قرآن اس کے سوا لے آ یا اسے بدل دے، یعنی کوئی ترمیم، کوئی چینجنگ ہونی چاہیے۔ کہہ دے میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں پیروی نہیں کرتا مگر اسی کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ بے شک میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہہ دے اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تم پر نہ پڑھتا اور نہ وہ تمہیں اس کی خبر دیتا، بس بے شک میں تم میں اس سے پہلے ایک عمر رہ چکا ہوں، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی نبوت ملنے سے پہلے 40 سال کا عرصہ تم ہی مجھے صادق و امین کہتے تھے، اب میری ہی بات کو جھٹلاتے ہو۔ پھر اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر کوئی جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ بے شک حقیقت یہ ہے کہ مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے، اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچاتی ہیں اور نہ انہیں نفع دیتی ہیں، اور کہتے ہیں یہ لوگ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کہہ دے کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ یعنی اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے، تمہیں زیادہ معلوم ہے؟ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت، پھر وہ جدا جدا ہو گئے، یعنی ہر کسی نے اپنے بزرگوں کو بڑوں کو خدا بنا لیا۔ اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے پہلے طے ہو چکی، یعنی ایک مقررہ وقت، مدت، قیامت، تو ان کے درمیان اس بات کے بارے میں ضرور فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی؟ سو کہہ دے غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے، بس انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں سے ہوں۔ اور جب ہم لوگوں کو کوئی رحمت چکھاتے ہیں کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو، تو اچانک ان کے لیے ہماری آیات کے بارے میں کوئی نہ کوئی چال ہوتی ہے، یعنی ہر تنبیہ کا جواب پہلے ڈھونڈ لاتے ہیں۔ زلزلہ اس لیے آیا، سیلاب یوں ہوئے، دنیا کی کوئی نہ کوئی ریزن نکال لاتے ہیں، اخروی پیغام سے ریلیٹ نہیں کرتے۔ کہہ دے اللہ چال میں زیادہ تیز ہے، اپنی ان چالاکیوں سے بچ نہیں سکو گے۔ بے شک ہمارے بھیجے ہوئے لکھ رہے ہیں جو تم چال چلتے ہو، وہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ انہیں لے کر عمدہ ہوا کے ساتھ چل پڑتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، تو ان کشتیوں پر سخت تیز ہوا آ جاتی ہے اور ان پر ہر جگہ سے موج آ جاتی ہے، اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ ان کو گھیر لیا گیا ہے، تو اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ ہر عبادت کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہوتے ہیں۔ یقیناً اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم ضرور ہی شکر کرنے والوں سے ہوں گے۔ پھر جب اس نے انہیں نجات دے دی تو اچانک وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ تمام مکذبین کا یہی طریقہ تھا۔ اے لوگو انما بغضکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی تمہاری جانوں ہی پر ہے، دنیا کی زندگی کے فائدے کے لیے، یعنی یہ سب مہلت تھوڑی ہے، پھر ہماری ہی طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے تو ہم تمہیں بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو بس اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے ساتھ زمین سے اگنے والی چیزیں خوب مل جل گئیں، جس سے انسان اور چپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی آرائش حاصل کر لی اور خوب مزین ہو گئی اور اس کے رہنے والوں نے یقین کر لیا کہ وہ اس پر قادر ہیں، یعنی فصل تیار ہے، اب امیر ہو جائیں گے، تو رات یا دن کو اس پر ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اسے کٹی ہوئی کر دیا جیسے وہ کل تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کرتے ہیں جو خوب سوچتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے نیکی کی انہی کے لیے نہایت اچھا بدلہ اور کچھ زیادہ ہے، اچھا بدلہ جنت اور زیادہ اللہ کا دیدار، اور ان کے چہروں کو نہ کوئی سیاہی ڈھانپے گی اور نہ کوئی ذلت، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی کسی بھی برائی کا بدلہ اس جیسا ہوگا، یعنی گناہ کی سزا اتنی ہوگی، زیادتی نہیں ہوگی، اور انہیں بڑی ذلت ڈھانپے گی کیونکہ اس کا سودا انہوں نے خود کیا، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ گویا ان کے چہرے پر رات کے بہت سے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں جبکہ وہ اندھیری ہے، یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شریک بنائے تھے کہیں گے اپنی جگہ ٹھہرے رہو تم اور تمہارے شریک بھی،
پھر ہم ان کے درمیان علیحدگی کریں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری تو عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ سو اللہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کافی گواہ ہے کہ بے شک ہم تمہاری عبادت سے یقیناً بے خبر تھے۔ دنیا میں جو لوگ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں وہ بھی مکر جائیں گے، اور جو ناحق ولیوں کو، نبیوں کو داتا، دستگیر، شکر گنج، گنج بخش یا مشکل کشا سمجھتے ہیں وہ بھی بیزار ہو جائیں گے کہ نہ ہم جانتے ہیں اور نہ ہم نے کہا تھا۔ ہنالک تبلو، اس موقع پر ہر شخص جانچ لے گا جو اس نے آگے بھیجا، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ کہہ دے کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون ہے جو ہر کام کی تدبیر کرتا ہے؟ تو ضرور کہیں گے اللہ۔ تو کہہ پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ یعنی پھر ادھر ادھر کیوں سر جھکاتے ٹکاتے ہو؟ سو وہ اللہ ہی تمہارا سچا رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے، پھر کہاں پھیرے جاتے ہو؟ اسی طرح تیرے رب کی بات ان لوگوں پر سچی ہو گئی جنہوں نے نافرمانی کی کہ بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کہہ دے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو پیدائش کی ابتدا کرتا ہو پھر اسے دوبارہ بناتا ہو؟ کہہ دے اللہ ہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ بناتا ہے، تو تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ کہہ دے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے؟ کہہ اللہ حق کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ تو کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود اس کے سوا راستہ نہیں پاتا کہ اسے راستہ بتایا جائے؟ تو تمہیں کیا ہے، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ اور ان کے اکثر پیروی نہیں کرتے مگر ایک گمان کی، بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ وما کان ھذا القرآن، اور یہ قرآن ہرگز ایسا نہیں کہ اللہ کے غیر سے گھڑ لیا جائے، اور لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور رب العالمین کی طرف سے کتاب کی تفصیل ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے، کہہ دے تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا جسے بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کے علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا، حالانکہ اس کی اصل حقیقت ابھی ان کے پاس نہیں آئی تھی۔ اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلا دیا جو ان سے پہلے تھے، سو دیکھ ظالموں کا انجام کیسے ہوا۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، اور تیرا رب فساد کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو کہہ دے میرے لیے میرا عمل ہے، یعنی اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ میری تباہی کے لیے کافی ہے، اور تمہارے لیے تمہارا عمل، یعنی اگر تم خواہ مخواہ تکذیب کر رہے ہو تو تمہاری بربادی کے لیے یہی کافی ہے۔ تم اس سے بری ہو جو میں کرتا ہوں، اور میں اس سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تیری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تو بہروں کو سنائے گا؟ کیونکہ وہ سننا نہیں چاہتے، خواہ مخواہ ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں اگرچہ وہ نہ سمجھتے ہوں۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تیری طرف دیکھتے ہیں، تو کیا تو اندھوں کو راستہ دکھائے گا اگرچہ وہ بصیرت نہ رکھتے ہوں؟ بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا گویا وہ نہیں ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی، آپس میں جان پہچان کرتے رہے۔ بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ راہ پانے والے نہ ہوئے۔ اور اگر کبھی ہم تجھے اس کا کچھ حصہ واقعی دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا تجھے اٹھا ہی لیں تو ہماری ہی طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے، پھر اللہ اس پر اچھی طرح گواہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور ہر امت کے لیے ایک پیغام پہنچانے والا ہے، تو جب ان کا پیغام پہنچانے والا آتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور وہ ظلم نہیں کیے جاتے۔ اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہہ دے میں اپنی ذات کے لیے نہ کسی نقصان کا مالک ہوں اور نہ کسی نفع کا، مگر جو اللہ چاہے، تو میں کیسے قیامت لا سکتا ہوں؟ ہر امت کے لیے ایک وقت ہے، جب ان کا وقت آ پہنچتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے رہتے ہیں اور نہ آگے بڑھتے ہیں۔ کہہ دے کیا تم نے دیکھا اگر تم پر اس کا عذاب رات کو یا دن کو آ جائے تو مجرم اس میں سے کون سی چیز جلدی طلب کریں گے؟ کیا پھر جو ہی وہ عذاب آ پڑے گا تو اس پر ایمان لاؤ گے؟ کیا اب
حالانکہ یقیناً تم اسی کو جلدی طلب کیا کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا کہا جائے گا چکھو ہمیشگی کا عذاب، تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کا جو تم کمایا کرتے تھے۔ اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ تو کہہ ہاں مجھے اپنے رب کی قسم یقیناً یہ ضرور سچ ہے، اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور اگر ہر شخص کے لیے جس نے ظلم کیا ہے وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے تو وہ اسے ضرور فدیے میں دے دے، اور وہ پشیمانی کو چھپائیں گے جب عذاب کو دیکھیں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق، سن لو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ اسی کا تو سارا جھگڑا ہے۔ لوگوں نے اپنے اپنے پیروں کو، اماموں کو، نیکوکاروں کو، ولیوں کو، نبیوں کو حصے دار سمجھا ہوا ہے، اور صرف اکیلے اللہ کو دینا نہیں مانتے۔ الا ان وعد اللہ حق، سن لو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ ہوا یحیی و یمیت، وہی زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے، اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے۔ لوگوں نے اسے بھی سمجھنے میں غلطی کی، دنیا کے ہر کام حتیٰ کہ مردوں کو بخشوانے کے لیے اس کو بنا لیا، مگر پڑھنے، سمجھنے اور عمل اور اس کو راہ ہدایت کا سامان اور شفا نہ سمجھا۔ کتنی زیادتی، بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، اور ابھی با ادب با نصیب بھی کہتے ہیں۔ کیا یہی با ادب کہلاتے ہیں؟ کہہ دے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے ہے، سو اسی کے ساتھ پھر لازم ہے کہ وہ خوش ہوں۔ اب یہاں بھی کہتے ہیں کہ جب قرآن کی خوشی منانے کا حکم ہے تو صاحب قرآن کی ولادت کی خوشی عید میلاد کیوں نہ منائیں؟ اول بات تو یہ یہاں خوشی منانے کا تو حکم ہے ہی نہیں، بلکہ خوش ہونے کا ہے۔ خوش ہونے اور خوشی منانے میں فرق ہے۔ جس طرح یہ خوشی منانے کا کہہ رہے ہیں، یہ تو صاحب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ پوری زندگی کسی رمضان، کسی مہینے، کسی دن آپ نے اپنی پیدائش کی یا قرآن کے نزول کی کوئی خوشی نہ منائی۔ ہاں، ساری زندگی پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے میں گزار دی، اپنے آپ کو معلم قرآن کہلوایا، انما بعثت معلما، مگر یہ ہے کہ بس عید میلاد منانے کو، چراغاں جھنڈیاں کرنے کو اور محافل سجانے کو جنت کا داخلہ بنا لیا اور اسے قرآن سے جوڑ دیا۔ الا ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ فہم تو ہمیں صحابہ سے بھی نہیں ملتا۔ جو انہوں نے معنی نکالا، اخذ کیا، جو تفسیر کی، یہ تو صحابہ نے بھی نہ کی، اور اگر صحابہ نے کی تو انہوں نے پھر اس پر عمل کیوں نہ کیا؟ یقیناً خیر القرون میں آپ کو اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ اس طرح اس کے بدعت ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ کہہ دے کیا تم نے دیکھا جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا، پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا؟ کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن میں؟ بے شک اللہ تو لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، اور لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔